بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. کبھی اس پر تو بیان نہیں کیا ہے سر. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کو متعلق فرماتے ہیں کہ ہم احسن القصص، یعنی قصہ میں سب سے احسن ہے، موعظت کے اعتبار سے، نفر کے اعتبار سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. آپ پر اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ احسن قصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اقوال سلم میں نہیں نقل تھا، ہے بہت سا ہے. زیادہ تر اس میں اعیان الحجاج سے لیا میں نے، اعیان الحجاج سے، لیکن اب مختصر ہی رہا، اب اس کو طول دے رہا ہے. ہم نے کہا سر نو اس کو لکھیے. الحمدللہ لکھا ہے مظاہر العلوم کے ایک عالم، کیا نام مولانا یوسف صاحب، تو وہی تھوڑا سا سنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس احسن القصص کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہم کو اثر دے، نفع دے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہانی کے طور پر تھوڑی کہا، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے یہ واقعہ بیان کیا ہے. اتفاق سے پہلے بھی ہم نے لکھا ہے انبیاء کا ذکر، لیکن یوسف علیہ السلام کا نہیں لکھا. اور ظاہر ہے کہ ایسا مختصر لکھنے کا اس میں خیال تھا. یہ بہت طویل واقعہ خود اللہ نے بیان فرمایا. کئی دفعہ میں نے چاہا کہ اس کا اختصار کروں، لیکن مجھے کہا کس چیز کو چھوڑوں. اللہ تعالیٰ نے کوئی لغو بات تو نہیں لکھی ہے کوئی چھوڑ دیا جائے، ہمت نہیں پڑی مجھے. ایک موری یوسف آئے تھے، میں کہا آپ کے نام سے مطابقت ہے آپ کی، تو کہ بڑی محنت سے لکھ کے بھیجا ہے. اور انہوں نے بھی کچھ لکھا ہے، لیکن بہرحال سب تھوڑی سنانا ہے، بس اتنا ہی سنانا ہے. قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا ہے، اس لیے کہ اس ایک واقعے میں جس قدر عبرتیں، حکمتیں، مواعظ اور نصائح موجود ہیں، کسی واقعے میں ایک یا نہیں ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کریمہ اور صفات عالیہ کو ارشاد فرمایا الکریم ابن کریم ابن کریم. اور ایک روایت میں ہے کہ اکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ. میں نے خود سنا تھا شاید مدینہ منورہ میں حضرت قاری طیب صاحب متعلق حضرت شیخ الحدیث سے ہی فرمایا تھا. دیکھیے اب دماغ تھوڑا سا بہت دن بات ہے بھائی، پہلے میں بیان کیا ہے آپ لوگ. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری طیب صاحب متعلق سالم ابن طیب ابن احمد ابن مولانا قاسم چارتے ہو گئے نا، مجھے خود ہی غالباً سنا ہے میں نے. اللہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے وہاں طیب صاحب مت ہی فرمایا جیسے ابن کریم وہ ہیں یہ لوگ ہی ہیں. وہاں طیب صاحب، مولانا احمد صاحب، مولانا قاسم صاحب، سالم کو ملائیے 4 پوسٹ ہو جائے. میں نے خوش ہوا.
ہمارے بزرگان دین نہیں دیکھیے اپنے ہم اثر عمری کے تھی مجھے بات فرمائی تو ہے، لیکن میں نے خود ان کی مجلس میں سنا ہے، مدینہ منورہ میں، یا کسی نے کہا مینار میں آپ نے یہی لکھ کے بھیجا تھا کریم ابن اچھا ہاں کریم چاروں کا ذکر ہے اقوال سلام میں پورا مولانا قاسم صاحب، مولانا احمد صاحب، وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے. حضرت نے تو انہی کی نظامت میں طالب علمی گزاری ہے. بہت بڑے آدمی بے قاری طریقے سے وہاں ساری ذاتی چوتھی دن 11ویں 11ویں دن قاری طریقے صاحب سے شروع ہوا اور مولانا سالی صاحب پر ختم ہے. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام لکھ دیا. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام تو یاد ہی رہنا چاہیے ہر شخص. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں. ان کی والدہ کا نام رامین بنت نامہ ہے. یہ بھی اپنے والد دادا پر دادا کی طرح مقام رشد کو پہنچ کر بڑے مقام پر پہنچے. جلیل القدر پیغمبر ہوئے سب ایک سے. اور ملت ابراہیمی کی دعوت اور تبلیغ کی خدمت سر انجام دی. اور ملت ابراہیمی کی دعوت یہی وجہ ہے کہ ابتدائی زندگی سے آپ کی دماغی فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی. یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی، اس لیے کسی وقت بھی ان کی جدائی کو گوارا نہ کرتے تھے. بچوں میں لڑکوں میں ایک فرق ہوتا ہے استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی، اس لیے کسی وقت بھی ان کی جدائی کو گوارا نہ کرتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے عشق و محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے. نور نبوت خالی حسن نہیں ہے بلکہ یہ نور پیشانی کا. ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے ہیں اور وہی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے. رحمان صاحب لکھ رہے ہیں یہ محبت برادران یوسف پر بے حد شاک تھی. ہوتا طبعی بات ہے، دو ماہوں کے لڑکوں میں کچھ نہ کچھ اثر رہتے ہی ہے. یہ محبت برادران یوسف پر بے حد شاک اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ کسی طریقے سے یوسف کو راستے سے ہٹایا جائے. برملا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. 11 ستارے شمس و قمر چاند و سورج ان کے سامنے سجدہ لے گئے. انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اس کی وجہ سے حسد میں اور زیادہ تیزی آ گئی. میں نے سمجھتا ہوں مولانا
یہ سب اللہ تک میں نہیں چیز تھی. اللہ کو یہ سورج نازل کرنی تھی, ایسی حکمتیں مسرتیں بہت رکھنی تھی. ہم لوگوں کو بھی کچھ سمجھانا تھا. نالائق کو تم لوگ سمجھو تو یہ واقعہ ہوا ہے. اس لیے اب سب کو اشکال ہے کہ نبی کے اولاد یہ کیا, والے یہ کیا ہے, سمجھ. اللہ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا کہیں حضرت حسن کے یہ لوگ بڑے لوگ تھے, کیونکہ ان کو یہ درجہ جو صحابہ کو جو مجاہدات تھے یہ واقعہ ہوا تاکہ اس سے نکل بلا سے نکل کر کے اپنے اکابر کے ساتھ مل جائے. بہت عمدہ دیکھا شیخ الحدیث صاحب سب جگہ سب سے الگ, کسی غلطی نہیں. حضرت حسین کو پہنچانا تھا ان کے آبا و اجداد تک. اس لیے ایسی چیزوں میں جب تک کہ دھات کو سونے کو گلیا میں نہیں رکھ کے تپایا نہیں جاتا, اس وقت خالی سونا نہیں ہوتا. اس میں تو تپنا ہی ہوگا اور سب کو تیار رہنا چاہیے تپنے کے لیے. اس میں کوئی تو آتا ہی نہیں ہوگا. کیا ماتھانی رکیں طرح طرح کی مصیبتیں آئی. یہ پڑھتے تھے اللہم کن لنا وجعلنا لک. اس وقت میرے دل کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے جس وقت یہ پڑھتا ہوں. اللہم کن لنا وجعلنا لک, آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا کیجیے. بڑی اس کے اندر تسلی ہے, اس جملے میں تسلی ہے. حضرت مجھ کو خود لکھا ننھوں میں آئے, ایک تھے بہت بڑے آدمی, انہوں نے لکھا کہ یہ دعا پڑھا کر جو حضرت تھانوی پڑھتے تھے. تو میں نے دیکھا بھی حضرت تھانوی کی, کہتے ہیں جس وقت پڑھتا ہوں عجیب کیفیت ہوتی ہے. اللہم کن لنا وجعلنا لک. دیکھا تو میں نے عورتوں میں مجلس ہوتی تھی, معلوم بہت بڑی مجلس ہماری ہوتی تھی. تو یہ واقعہ یہ سنا ہے میں نے. تو اس میں مسعود صاحب کی بیوی بھی تھی, یہ انتقال ہوا ہے, بڑی پڑھی لکھی ہے, بالکل اعلیٰ ہے. لیکن انہوں نے اس کو اتنا پسند کیا مولانا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو جنت میں پہنچا ہی دیں گے یہ دعا. اللہم کن لنا, بالکل انگریز اللہم کن لنا. میں نے کہا خیر عورت نے تعریف کر دیا, اس سے مجھے تسلی ہو گئی. مرد نے تو نہیں کیا, مردوں نے کیا, عورت نے کر دیا. اللہم کن لنا. یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تسلی کے لیے ایسی دعائیں. اللہم ارزنا ورزانا, میں اس کی جگہ پہ یہ بھی پڑھتا ہوں. اللہم ہم کو راضی کیجیے, آپ راضی ہو جائیں, وہی اسی کا ترجمہ ہے نا. اللہم ارزنا ورزانا, اللہم کن لنا وجعلنا لک. اللہم ارزنا ورزانا, آپ ہم کو راضی کیجیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اس کا تصور تو رہنا نہیں چاہیے. عورت نے کہا بہت بہت متاثر ہوئی دعا سے. ہم کو انہوں نے لکھا تھا والے کیا نام تھا, حضرت تھانوی کی دعا میں لکھا ہوا ہے. الحمدللہ تھوڑا بہت معمول ہے دعا کیجیے. کل بہت تسلی کا. اللہم کن لنا وجعلنا, آپ ہمارے ہو جائیں, ہم کو اپنا بنائیے. بہت تسلی. ہزار مصیبت معصیت بار ہو تو ضرور اس سے تسلی ہے. جو چیز بھی ملی وہ شفقت ہی سے ملی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو لکھا ہوگا کچھ اپنے کتنی مصیبت میں رہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کہا کہ یعقوب تم یہاں سے چلے جاؤ. دوسری ماں تھی, ان کا لڑکا یہ سگے بھائی اتنی تکلیف دیتا تھا کہ پریشان ہو گئے یعقوب علیہ السلام. کہا اسحاق سے اے بیٹا تم چلے جائے, یہاں اپنے ماموں کے چلا جائے. اب مولانا نے پوچھا بیت المقدس کی ابتدا کیسی ہوئی. مجھے بڑی پریشانی تھی کہ بیت اللہ کی کیسے ہوا. بیت اللہ سب آدم علیہ السلام آئے یہ, لیکن بیت المقدس کیسے پوچھا کہ نہیں. لوگوں نے پوچھا, کوئی نہیں بتا پا مولانا لوگ. میں نے لکھا, علامہ ابن قیم نے اس کو لکھا. بھائی واقعہ ہے
اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا، ہاں ابن کثیر نے، اور وہاں سے چھوڑ دیا وہاں جانے کے لیے. اتنی تکلیف سے پہنچے وہاں تو اپنے ماموں کے یہاں تصور ہی کیا، آمنے پڑ گئے، یہ ہو گئے، ناس ہو گئے. ایک جگہ بیٹھے سو گئے چٹان کے ٹیک لگا کر کے. یہاں اس میں بیت المقدس کی بات ہے، وہاں چٹان پہاڑ تھا، گئے سو گئے. دیکھا کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے زمین سے آسمان تک، اس پر نیک لوگ آ جا رہے ہیں، وہ فرشتے تھے. خواب دیکھ لیا، اتنا ان کو ہو گیا کہ کوئی اچھی جگہ ہے، متورک جگہ، وہاں نشان لگا دیا، تیل کا نشان، مجھے نا تیل ہے، مجھے اس تل سے واپس ہی میں یہاں غور کروں گا کیا ہے یہ. مارے پیٹے گئے، وہاں پہ 10 سال رہ کے رہے، بکری چلایا، شادی کیا یوسف کے والدہ سے. آئے تو ڈھونڈتے ہوئے آئے نشان کو، جہاں نشان لگا ہوا تھا بیت میں، تو وہاں پھر بنیاد رکھ دیا ہے. تو بیت المقدس کی بنیاد اس طرح پڑی ہے نا، لکھا ہوا بیت اللہ کی بنیاد اللہ ہی نے ڈالا، آدم علیہ السلام نے کہا سب کر رہا ہے. اس کی بنیاد کیسے رکھی؟ پریشانی میں خواب دیکھا انہوں نے، یہاں سے وہاں سے ایک دری ہے، سیڑھی لگی ہوئی ہے، فرشتے آ جا رہے ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی بات تو ہے، یہاں فرشتے آ رہے ہیں. اور یہ سب فرشتے وہ سب مصیبتیں میں آتے ہیں، نعمت میں نہیں آتے ہوتے ہیں. گدی ودی پر نہیں ملتے تو گدی چھوڑنے نہیں ملتے، خون دل پینے کو، لفتے جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے. جانا تیرے دیوانے، کچھ نہ کچھ تو کرنے پڑے گا. اللہ کی طرف سے تکمیلی چیزیں ہوتی ہیں، از خود وہ مجاہدہ نہیں کر سکتا، اللہ ڈالتا ہے دنیا میں خالی. بلو تک پھر بلی تین وفی آتبی بے نعمت. شاہ صاحب لکھتے ہیں اپنے خلیفہ کو، تم کو میں نے آزمایا نعمت میں بھی اور بلیہ میں، وما وجدتک الا خالق الذهب، ہم نے تم کو سو نہیں پایا، خالص سونا پایا، بس قرابت دے دیا. بلا ہم نے تم کو آزمایا نعمت میں بھی اور بلیہ میں بھی، ہر چیز میں تم کامیاب ہو. اب تم کو یاد دیتا ہوں، تم کو یدوں کا یدی، میرا ہاتھ تمہارا ہاتھ ہے، میری زبان تمہاری زبان ہے. جا کے اب نور اللہ، تم نور اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نور اللہ تم سے، اللہ نے تم کو نور بنا دیا. لیکن دونوں ہے، بلغتک فی صلح وفی عتبی وما بلغتک الا خالص الذهب. میں نے تم کو صلح میں بھی آزمایا اور بلا میں بھی آزمایا، خالص سونا پایا. جب یہ ہے تو اب بچ جاؤ، میں نے تم کو اجازت دیا، خلافت دیا، میرا ہاتھ تمہارا ہاتھ، میری زبان تمہاری زبان. ہم دیا یعقوب، ہم لوگ یوسف علیہ السلام کی مصیبت سے یعقوب علیہ السلام بھی تو مصیبتی میں تھے. سب اتنا ستایا، بھائی نے اتنا ستایا، باپ نے کہا بیٹا تم چلے جا ماموں کے یہاں رہو، یہ تم کو رہنے نہیں دے گا. یہ ہے لکھا وہی ہے بھائی. یعقوب علیہ السلام کی مصیبت کوئی نہیں جانتا ہے، یوسف علیہ السلام جانتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو کوئی نہیں جانتا. بانی بنے بیت المقدس کے، تو میں نے پوچھا نہیں تو مل گیا، مل گیا. بس وہاں بنیاد رکھی، پھر تو اب جانتی ہیں بیت المقدس سب کیا ہے. اسی وجہ سے مہاراج حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی سے منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہراؤ، لڑکوں کا ہاتھ ڈال دیتے دشمن ہو جائیں گے. اب سب تکمیلی چیزیں بھی جو ہے کیا اللہ تعالیٰ ان برادران کو صالح نہیں بنا سکتے تھے، انبیاء کی اولاد. لیکن یہ چیز بھی
بترتیب ویسی آتی ہے. حضرت کا ایک جملہ ہے مولانا، یہ طریقے یہ عشاء ہے، اس میں بغیر کے کچھ ملتا نہیں. بڑے انداز سے کہا. سبھی مصیبتیں سننے میں آتی ہے. یہ کہیں سنا کہ وہ حلوہ کھا رہا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو نبوت مل گئی، اس کو اولاد کہیں نہیں ملتی تھی. اجازت بھی کچھ اب حاضرتی وغیرہ رہے، مصیبتیں تھی. ایک روٹی لے کھاتے تھے، گرا رہے نمک چاہتے رہے، والے نمک بھی رہے. بہت دیر ہے. برادران یوسف کو ان کے خلاف سازش پر مجبور کر ہی دیا اور اس بات پر متفق ہوئے اخبروا یوسف، پتہ کرو یوسف، یہاں پہ رہو، بس مت رہو عرض، اس کو ڈال دو ایسی زمین میں کوئی اس کو پوچھنے والے نہ ہو. پھر کیا ہوا آپ یار. اب مجھے یہ دکھانا ہے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد جب اپنے بھائیوں سے ملے ہیں تو کیا ہوا. اچھے الفاظ میں یہ کتاب میں لکھا ہے. بہت یہ نئی کتابیں کسی نے بھیجا ہے. معلوم ہوا کہ والد محترم، دنیا کے واقعہ کہاں تم ہے، معلوم ہوا کہ والد محترم آ رہا ہے. کیا ہوا؟ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اہل خانہ کو لانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے 200 سواریوں کو کلام بھیجا ہے نا. درمیان میں آئے بھائی آئے، غلہ لے گئے، سب طے ہوا کہ بھائی ابا کو بھی لے آؤ. طے ہو گیا کہ یہ جو ہے ابا 200 سواریوں کو کلام بھیجا استقبال میں. جب ان تمام کے مصر کے قریب آنے کی خبر ملی تو حضرت یوسف بادشاہ مصر، حضرت یوسف بادشاہ مصر 4000 فوجی اور مصر کے 62 لوگوں کے ساتھ استقبال کے لیے نکلے. مصر میں کیسے داخل ہوئے تھے. اس منظر کو دیکھ کر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹا یہوذا سے ریاض کیا یہ مصر کا فرعون ہے جو آ رہا ہے؟ سمجھے؟ یہوذا نے جواب دیا، بڑا بھائی جواب دیا، نہیں، یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے، اس شام سے آ رہا ہے. کس طرح داخل ہوئے تھے اور کس طرح استقبال کیا ہے، یہ اللہ کی شان. کیا یہ مصر کا فرعون؟ سمجھے؟ مصر کے بادشاہ مشہور ہے. کیا یہ مصر کا بادشاہ ہے؟ فرعون سے مراد یہ بادشاہ ہی ہے. یہوذا نے جواب، بڑا لڑکا، یہ کچھ تھوڑا سی یوسف علیہ السلام کو ماننے نرم چاہیے. یہوذا نے جواب دیا کہ نہیں، یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے. قرآن مندر کا شینوں کرتا ہے. برسا برس بیتنے کے بعد ایک باپ کے دل بے قرار کا کیا حال ہوا ہوگا، بس خود سوچو. برسا برس یہ نبی کے ساتھ مجاہدات ہیں. یہ طریقی عشاء ہے مولانا، طریقی حضرت کا جملہ ہم کو بولتا ہے، یہ طریقی ہو گیا. برسا برس بیتنے کے بعد ایک باپ کے دل بے قرار کا کیا حال ہوا ہوگا جب اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو لمحہ لمحہ پل پل اور گھڑی گھڑی یاد کر کے کوڑ کر کے شخصیاں لے کر ماں وہ سال گزارے ہوں گے. اور زمانہ کی بے تابی، عرصہ کی بے قراری، مصر کا حکمراں بن کر مجسم سامنے کھڑا. کس طریقے سے انہوں نے زندگی دیکھا کہ ہمارا لڑکا بادشاہ بن گیا، مصر کا بادشاہ بن کے کھڑا ہے. باپ بیٹے فرد محبت سے لپٹ گئے. نہیں دیکھا ہے، ظاہر بات ہے. باپ بیٹے فرد محبت سے لپٹ گئے، بغل گیر ہوئے. آج غم کی بدلیاں چھٹ گئی.
مصیبت کا گہن دور ہو گیا. مشکلات و مصائب نے خود سسکیاں لے کر دم توڑ دیا. مصائب آج یعقوب کو دکھائی دیا کہ کنعان کا چاند کس طرح مصر کے افق پر چھایا ہوا ہے. ہمارے لڑکا گھر کے سبھی لوگ جھک گئے جنہوں نے کنویں میں ڈالا. یہ اللہ نے یہ بھی دکھا دیا صبر کا بدلہ. لیکن یوں ہی نہیں پہنچے, کوئی مصیبت سہ کے پہنچے. طریقے گھر کے سبھی لوگ جھک گئے اور یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کر لیا. باقی ہمارا بھائی ایسے ہی ہے. ان کے اس عمل کو حضرت یوسف نے بچپن کے خواب کی تعبیر بتایا کہ کس طرح رب کائنات نے ان کے خواب میں حقیقت کا رنگ بھر دیا. 11 ستارے 11 بھائی ہیں اور چاند اور سورج والدین ہیں. ان سبوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا. سجدہ کی بحث میں مفسرین کا اختلاف ہے, نئی کتاب ہے. حقیقتاً سجدہ کیا, ہاں سجدہ تعلیمی کیوں نہ ہو, یا صرف جھکے. سجدہ تعلیمی تو کہتے ہیں, یا یہ کہ اس میں بھی اختلاف ہے سجدہ تعلیمی کے لیے جھک گئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کی خوب قدر و منزلت کی. انہیں اپنے ساتھ شاہی نشست پر بیٹھایا, ظاہر ہے باپ, اور خوب اکرام کیا. دیکھیے کہ ایسے با اختیار ہستی اپنے قتل کی سازش کرنے والوں اور آرام و مصائب میں جھکنے والوں کے ظلم و ستم کا ذکر بھی نہیں کرتی. دیکھیے کہ ایسی با اختیار ہستی اپنے قتل کی سازش کرنے والوں اور آرام و مصائب میں جھکنے والوں کے ظلم و ستم کا ذکر بھی نہیں کرتی. باپ بیٹھے, ظاہر کی لڑکے بھی بیٹھے تو کہ اس سے کہیں کہ دل آزادی نہ ہو. اس لیے نہیں کہا کہ دل آزادی, ہمارے بھائیوں میں دل آزادی نہ ہو. انہوں نے دل آزادی کا کیا کیا, وہ میں کہہ دیا اس سے بڑھ کے کیا. انہوں نے کچھ نہیں کہا, بلکہ اسے خود ان کے اور بھائیوں کے درمیان شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے تعبیر کیا ہے. اور یہ نبی کا اخلاق ہے. ہم نے تم میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا بس. آج دنیا کو حقیقتاً اسی اخلاق کی ضرورت ہے. تعبیر پورا اسی کو دیکھا, یہی پہلی چیز دیکھنے کی نصیحتیں ہیں. کیا ہے پہلی نصیحت؟ بیٹھایا باپ سے شکایت کی, یہی لوگ ہم کو. صحرا سے نکل کر شہری زندگی میں آنے کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا انعام بتایا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام تمدن, حضارت اور شہری زندگی اپنانے یا شہری سہولیات مہیا کرنے کو پسندیدہ نگاہ سے دیکھتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہم کو دیہات سے نکال کے شہر میں پہنچا دیا ہے, اس پر بھی شکر ادا کیا ہے. ان کا راستہ مصیبت صبر, تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پہنچا دیا ہے. اسلام تمدن, حضارت اور شہری زندگی. جو حضرت یہاں آئے دیہات چھوڑ کر کے, تو ڈاکٹر صاحب دن سے کہنے لگے کہ ہم کو بھیتری لے چلو. بھیتری ایک ہے دیہات ہے جہاں کے ڈاکٹر صاحب دن صاحب تھے. آج دیکھیے موقع آ گیا. حضرت نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دن ہم کو بھیتری میں کوئی جگہ دے دو, ہمارا مکان وہیں بنا دو, وہیں رہیں گے دیہات میں. ڈاکٹر صاحب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے جو اس موقع پر انہوں نے بولے, کہتے کہ زمین ہے چمک جاتی. ڈاکٹر صاحب بہت جرأت مندانہ کہا. حضرت بہت اصرار کر رہے تھے کہ دیہاتی سے تعلق آئے ہیں, یہاں آنے کے بعد کہنے لگے چلو دیہات میں, غازی پور کے دیہات میں. وہ ہم لوگوں کے دیہات سے بھی بدتر ہے. وہاں تو بہت بڑے ایک وزیر وہاں رہ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا حضرت دیہات سے آ کر کے دیہات میں جانا کوئی عقل کی بات نہیں, مناسب نہیں, عقل نہیں, مناسب نہیں ہے. دیہات سے نکلے پھر دیہات میں جائیں. آپ کو اللہ نے نکالا ہے دیہات سے شہر کی طرف, آپ یہیں رہیے. نہیں, ہم کو تھوڑی زمین دے دو, وہیں ہم رہیں گے دیہات میں.
یہ بھی خاص تاریخی بات ہے کہ نہیں، اور شاید نقل بھی نہ کیا ان لوگوں نے، بہت اصرار کیا حضرت نے کہ ہم کو دیہات میں پہنچا دو. اب دیہاتی لوگوں نے کیا تھا، العرب و اشد کفر و نفاق میں پڑھتے رہے کہ پھر دیہات میں یہ انسان کی بات، انسان تو انسان ہی ہے، یعنی بار بار یہی پڑھتے تھے کہ یہ عربی دیہاتی لوگ ہیں، اشد کفر و نفاقن، نہیں اپنے دیہات کے متعلق پڑھتے آ گئے اور پھر دیہات میں جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سنبھالا، بہت بڑی بات کہاں اگر مناسب نہیں ہے دیہات سے دیہات میں جانے کے لیے. اب آپ کا وقت شہر میں رہنے کا ہے تاکہ لوگ جانے والوں کو آسانیاں ہوں، آنے والوں کو سواریاں ہوں. اس کی برکت سے پھر حضرت عروج پا گئے، علی میں آ رہے ہیں، قاری طیب صاحب آ رہے ہیں، یہاں تک ان کو استاد آ گئے. اگر وہاں رہتے یہی آنا مشکل تھا. علامہ ابراہیم کو وقت یہ سفر بند کر چکے تھے، یہی آنا مشکل تھا، لیکن سفر بند کر چکے تھے. صرف آشا رسول اللہ صاحب کے جو اپنے شاگرد کی اس نسبت کے تحصیل کے لیے تشریف یاد آئے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑا. پھر حضرت سے کہنے لگے حضرت رسالہ یہاں نکلنا چاہیے. بڑے بڑے علماء نے کہا کہ رسالہ ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیے کہ تم نکال سکتے ہو. پھر ٹیپ ریکارڈ کے لیے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، بہت کہا ٹیپ ریکارڈ دیکھو علماء کے علوم کے سینے محفوظ کرتے ہیں، لکڑی کرے گا. یہ لکڑی یہ اللہ تھا بزرگوں کا عجیب ہے. یہ لکڑی کیا ہمارے ٹیپ کا لکڑی کا ہوتا ہے نا، کہ لکڑی ہماری جمع کرے گا. بزرگوں کے ملفوظات، ان کے علوم، ان کے معارف کو سینے محفوظ کرتے ہیں. ٹیپ ریکارڈ کیا کرے گا؟ بہت مخالفت، کہا کسی تو تیاری نہیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب جا کے لے آئے اور بہت رکھ دیا. اس نے حضرت سے اس کا تقریر کیا ہے ایجادات کی حقیقت پر. کبھی دبے نہیں، یہ کیا جمع کرے گا. ایجادات کی بہت زبردست کتاب ہے، الحمدللہ میں نے اس کو جمع کیا ہے. ہر کبھی کہتے لے آؤ بھائی وہ دے آؤ. ایجادات دو بہت عمدہ ایجادات. اس کو کیا ہو گیا؟ آج حضرت پڑھی کہ یہ چھوڑتے ہی نہیں، نہ صغیرہ کو نہ کبیرہ کو. کہا اس کی فکر کرو جو یہاں جمع ہو رہا ہے. تمہاری یہ بات صغیرہ و کبیرہ اور جو پیش ہوگا ٹیپ ہو رہا ہے تمہارا، جو بھی کرتے ہو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ ٹیپ ہو رہا ہے جو بول رہے ہو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ ایسا آ رہا ہے جو فرشتہ جمع کر رہا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا. اگر ذہن بے موقع ہوا ہے اس کو بھی ضبط کرے گا، اور کہا اگر ہوا اس کو بھی ضبط کیا ہوگا. کیا ہو گیا اس کو؟ اس ٹیپ کی خبر لو، اس کو چھوڑو. لا یغادر صغیرۃ ولا سن لا قرآن کی آیت پڑھنا. لا یغادر اتنے بہت پڑھا حضرت نے 1-2 گھنٹہ تک. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس ٹیپ کو فکر کرو. اس کو حاصل کرو. شیخ محی الدین ابن عربی حجر اسود کے یہاں گئے، اس کو چومنے کے لیے گئے. حجر اسود منفصل ہو گیا. وہ الفاظ یہ ہیں مولانا، کچھ ادب حجر اسود منفصل، بہت طویل منفصل. محی الدین ابن عربی نے لا الہ الا اللہ کہا. جب حجر اسود نے کہا کہ اس کو ہم نے ضبط کر لیا ہے، قیامت میں اس شہادت کو پیش کریں گے، جائیے آپ. حجر اسود منفصل ہو گیا، یہ کشادہ ہو گیا، وسیع ہو گیا. رسالہ دیکھ اللہ کے شکر میں نے جمع کیا. حضرت کہتے اجی وہ رسالہ لے آؤ آپ پڑھیں. کوئی پتہ بھی نہیں، حضرت ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ پڑھنا ہونا کا جانے. بس حضرت خالی پھول کیا ڈالے اس کو اتنی یاد ہے. حضرت یہ شعر پڑھتے تھے اور کچھ نہیں معلوم کیا کہتے تھے کیا کرتے تھے. ان کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں. منفصل ہو گیا.
حضرت اسود منفصل پورا کشادہ ہو گیا. حضرت اسود صاحب کو دیکھا ہی نہیں تھا بڑا ہے. اس کے اندر انفصال کشادگی ہو گئی. اور شیخ محی الدین عربی کے شہادتین کو ضبط کیا اسے. ضبط کو لے آئے. حضرت برکہ یہ نہیں کہا ہوگا یہ ایسا نہیں. اس نے ضبط کیا. جو شہادتین جو کہا محی الدین میں عربی نے, اس شہادت کو اس نے ضبط کر لیا حضرت اسود نے, اور کہا اس حضرت اس کو میں ضبط کر رہا ہوں, قیامت میں اس شہادتین کو پیش کروں گا. حضرت کہا یہ لے آؤ. اور یہ سب حاضر کرو, کیا ٹیپ لے آتے ہیں, لکڑی وڑی کیا کرے گا. اس کی کاڑے زنی کی لکڑی یہ کچھ جب بیوقوف اتنا ہے کہ کھانسی بھی ضبط کرتا ہے. یہ بے موقع کھانسی اس کو بھی ضبط کر لیتا ہے, بیوقوف ہے یہ. لیکن اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے یہ میں احسان کرتا ہوں, یہ تھی مخالفت حضرت کی, لیکن اس کی وجہ سے کتب خانہ بھر گیا. اسی ٹیپی کو بھرا. ہم لوگ حضرت کے ضبط ہو گیا. ہم مولی عمار, ان کا نام آتا ہے بھائی مولی عمار. ہم کو ضبط کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں مجھے. ہم کو تو بٹن نہیں, دو بٹن کوئی نہیں بنا. اپنے بٹن تین سمجھ کون گرم ہے کون ٹھنڈا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, یاد نہیں رہتا. سچ کرتا ہوں. لیکن وہ بہت ہوشیار تھا اللہ تعالیٰ زیرک. وہ سب ضبط کرتے تھے. سمجھتے میں ہی ضبط کرا, پیچھے ہم لوگ بیٹھے رہتے. پھر ہم لوگ اس کو نقل کرتے تھے اور مغرب بات سنا دیتے تھے. ہے کوئی ایک بھی کسی نے نہیں ضبط کیا. ہماری تقریر اس لائق نہیں کون ضبط کرے گا, لیکن حضرت کی تقریر پوری 1 گھنٹے کی تقریر ضبط ہو گیا. پھر ہم لوگ دونوں آدمی مولی عمار اس کو کاغذ پہ لکھتے تھے اور مغرب بجا کے سنا دیتے تھے حضرت کو. ہے نا کرامت حضرت کی ہوئی کہ نہیں؟ یہ بات کہا حضرت سہارا سے نکل کر دیکھیے یہ لکھ رہا ہے دل آزاری نہ. وہاں بھی اس وقت بھائی اس کے ابا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہم یہاں تک یہ بھی نہیں کہا ہے کہ نہیں. بڑی بات سب سے بڑی بات یہی ہے اس کی. اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا لا تثریب علیکم. جب ہمارے بھائی نے یہ کہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں کعبہ کے بیت اللہ کے لوگوں اہل مکہ کو معاف کر دیا. میں آج وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی نے کہا. جانتے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں, کیا کریں گے. سننے سے ایک مزاج بنتا ہے. ہم لوگ کچھ نہیں کیے ہیں, سنے ہیں صرف. ہم تو کہتے ہیں 17 سال شاید ہی کوئی مسجد پر ہوئی, نہ کوئی بیماری, نہ کھانا نہ پینا, نہ ناشتہ اور کیا. مسائل میں جھونکنے والوں کے ظلم ستم پر ذکر بھی نہیں کرتے کہ اس سے کہیں بھائیوں کی دل آزاری نہ ہو. وہ بھائی جو کنویں میں قتل کرنے کے در پہ وہ سامنے ہیں, یہ بھی نہیں کہتے کہ ابا انہوں نے اتنا ہم کو ستایا. دل آزاری بلکہ اسے خود ان کے اور بھائیوں کے درمیان شیطان کے وسوسہ ڈالنے تک. ہاں بھائی ہمارے شیطان نے وسوسہ جس کی وجہ سے کوئی بات ہو گئی. یہ نبی کا اخلاق ہے. ہاں دنیا کو حقیقتاً اسی اخلاق کی ضرورت ہے. مصنف لکھ رہا ہے بالکل نئی کتاب ہے مجھے جو نام نہیں کوئی جانتا ہے. نئی کتاب آئی ہے اور مسلم اقلیتوں کے لیے مثالی شخصیت. سورہ یوسف جو ہے مسلم اقلیتوں کے لیے مثالی شخصیت. تم ایسے بنو تو کام بنے گا. پوری کتاب اسی میں. میں نے کون بھیجے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون بھیجے. پرسوں ہی رسوائی 5-6 دن پہلے نیپال میں. اچھا مجھے پتا میں نے ہر نام فوراً لکھ دیتا ہوں لیکن نہیں لکھا. مفتی محمد خالد صدیقی. اچھا صدر جمعیت علماء نیپال. سہارا سے نکل کر دیکھیے یہ بھی علمی باتیں ہیں.
سہارا سے اسی میں بات ہوئی ہے کہ حضرت کو ڈاکٹر صاحب نے شہر میں رکھا، ورنہ علامہ ابراہیم قائد صاحب علی میں اٹھے چلے آتے تھے علماء کا مجتمع. سہارا سے کا شہری زندگی میں آنے کو حضرت یوسف صاحب نے اللہ کا انعام بتایا. مطابق ہوئی یہ بات ڈاکٹر صاحب جی کی بات ہے کہ حضرت کیا دیہات میں جائیں گے، دیہات سے آئے دیہات جانا ہے. ایک تھوڑی سی بات ہے، ماں صدیق صاحب نے ایک جگہ آپریشن کرایا ہے، کہاں کوئلہ میں، تو گڑبڑ کر دیا اسے، دوسرے نام چاہتا تھا، وہ خود میں گیا وہاں رو رہے تھے. تو مولانا ابراہیم صاحب نے کہا کہ بھائی تم کو اگر آپریشن ہی آپ کو کرایا تھا تو پھر پرتاپ گڑھ میں کرا لیے ہوتے، یہاں کیا ہے، بمبئی کیا ہے. وہاں ڈاکٹر تھے ہی، یہاں مگر میں ڈاکٹر معمولی ڈاکٹر تھا، اس پر 9 مرد نکلے تھے. مولانا میں گیا تھا، رو رہے تھے. 12 حضرت یوسف نے اللہ کا انعام بتایا. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام تمدن، حضارت اور شہری زندگی اپنانے یا شہری سہولیات مہیا کرنے کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے. جس نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو قید خانے میں بھیج دیا تھا کنویں میں، بلکہ جو مصر میں آئے، مصر کا ایک تمدن اور تہذیب تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان میں بڑی حکمت اور نقطہ ہے. نبی کے ذہن رسا نے واقعہ کو مثبت انداز میں بیان کیا. یہ نہیں کہ رونے لگے کہ ہم وہاں سے یہاں پہنچا دیا، شکر ادا کیا کہ ہم دیہات سے شہر میں آ گئے اور قید سے کیا تخت پر آ گئے. یہ قرآن کہتا ہے. دیکھیے حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا. یہ نہیں کہا ابا قید خانے میں پریشانی ہوئی ہے، یہ کچھ نہیں کہا. حضرت یوسف نے قید میں جانے کی مصیبت، قید خانے کی صحبت اور وہاں کے شب روز کا اندوہ و غم اور وہاں گزرنے والے حالات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ براہ راست اللہ کے اس احسان کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں قید خانے سے نکال دیا. بس آیت پھر اللہ کی اس نعمت کا بطور شکر احسان ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو شہر میں پہنچا دیا، تخت پر بیٹھا دیا. یہ نہیں کہا کہ ایسی مصیبتوں کا اس کا ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین اور ان کے بھائیوں کو گاؤں اور دیہات کی تکلیف دہ زندگی سے شہری سہولیات اور شہری ماحول میں پہنچا دیا. ان انعام، اکرام اور آشائش کی زندگی اور اہل خانہ کے ملن کو حضرت یوسف نے اللہ کی مہربانی، اس کا لطف و کرم اور اس کا فضل و احسان قرار دیا. کچھ مصیبت کا ذکر بھی نہیں کیا، جہاں پہنچ گئے اس کو شکر ادا کر رہا ہے. ایسی دقت آمیز دعا کی جو ان کے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، نرم دلی، شکر گزار زبان، متواضع منکسرانہ انداز اور اللہ کی جانب توجہ انعامت کو واشگاف بیان کر دیتا ہے. دعا جو کی عجیب و غریب دعا کی. حضرت یوسف نے اللہ کی مہربانی، اس کا لطف و کرم، اس کا فضل و احسان قرار دیا اور ایسی رقت آمیز دعا کی جو ان کے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، نرم دلی، شکر گزار زبان، متواضع و منکسرانہ انداز اور اللہ کی جانب توجہ اور انعامت کو واشگاف انداز میں بیان کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کے مذکورہ دعا میں اشارہ ہے کہ ایک عقل مند اور دانش مند شخص کی مستقبل آرزو اور توجہ یہ ہونے چاہیے کہ دنیا سے جب سفر آخرت باندھیں تو اسلام کے ساتھ، مرنے کے بعد کی زندگی مؤثر ہو. فاطر السماوات والارض، یہ دعا کی پڑھتا ہوں سر. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی. مجھ سے بہت دن ہو گیا دنیا میں رہتے ہوئے، لا آخرت دے نہیں ہے. کچھ بھی ہو مصر، جنت نہیں ہے، جنت ہے.
فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اب بھی صالحین کو ملنے کی تمنا دعا کرنی ہے. یہ نہیں کہ اللہ بہت دنوں تک ہم کو زندہ رکھیے تاکہ حکومت کرتے رہیں. اب دنیا طبیعت انداز ایسے ہی ہے. میں کہہ رہا اب دنیا طبیعت اکتا گئی تھی، اس بادشاہوں سے اکتا گئی تھی. بالکل یہی واقعہ ہے. ناز و نعمت سے رہتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز ایسا چلتے تھے کہ عورتیں ان کے ڈھنگ سیکھتی تھی چال کے، لیکن جب بادشاہ ہوئے ہیں سب بالیوں کو ہٹا دیا. بیوی سے کہا تم بھی چل. شہزادی تھی وہ حرام مچ گیا. کہا اگر رہنا چاہتی ہو تو جو جہیز میں دیا ہے تمہارے باپ نے تم کو ہار، اس کو دو، واپس دو. دے نہ کہا میں سب کو بانٹ کرتا ہوں مگر آپ کو دوزخ میں جانا نہیں ہے. اس نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں ناز و انداز کے تھے، کیا کیا کرتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا دیکھو بھائی میں نے حکومت کے لیے سب ناز و انداز اختیار کیا تھا، روک دام حکومت مل گئی. اب اس سے بڑھ کے حکومت کے لیے جانا چاہتا ہوں. دنیا کی حکومت مجھ کو مل گئی مگر اب اس پر میں بس ہے. اس سے بڑی چیز کیا جنت کی. پہلے اس حکومت کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اب جنت میں داخلے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. بہت تو میں کہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی نسبت ایک سب تھی. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. صالحین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رہو گے تب تو صالحین میں کونوا مع الصادقین. جب یہاں صادقین صالحین کے ساتھ رہو گے، اذا عاشر الصالحین بالصدق یرا کراماتہم عیانا. صالحین کے ساتھ رہو گے تو سب کچھ دیکھو گے. بہرحال حضرت یوسف نے اللہ کی مہربانی، اس کا لطف و کرم اور اس کا فضل و احسان کرا دیا اور ایسی دقت انگیز دعا کی جو ان کے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، نرم دلی، شکر گزار زبان، متواضع ملک سارانہ انداز اور اللہ کی جانب توجہ عنابت کو واشغاف انداز میں بیان کر دیتا ہے. اس مذکورہ دعا میں اشارہ ہے کہ ایک عقل مند اور دانشمند شخص کی مستقل آرزو اور تمنا یہ ہونی چاہیے کہ دنیا سے رخت صبر باندھے تو اسلام کے ساتھ ملتی ہے. مرنے کے بعد کی زندگی مؤثر ہے تو انبیاء صالحین کے ساتھ. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرضا غير مهزم ولا فاضل. حضرت یہ دعا پڑھو. مجھ سے ہم نے سے کہا کہ یہ دعا ہمارے لیے کیا کرو، نام لے کے. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرضا غير مهزم ولا فاضل. مرنے کے بعد کی زندگی مؤثر ہو تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کہ حقیقتاً یہ نعمت لازوال ہے. یہ سب دعا میں پڑھ دیا، اس میں نہیں دعا ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. ہم لوگ کرنے کی ہے نہیں، ہم لوگ کچھ تخر کچھ چھوڑنا نہیں ہے. صالحین کے ساتھ حقیقتاً یہ نعمت لازوال ہے اور دنیا چند لمحے اور چند گھڑی ہے. خلاصہ یہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام خشوع و خضوع، بندگی و طاعت، دعوت و تبلیغ، قربانی اور جذبہ خیر میں ایک مکمل نمونہ تھے، جیسا کہ ان کی دعا سے ظاہر ہے. دیکھیے انہوں نے اللہ کے بے شمار نعمت اس کے فضل و انعام کا ذکر کیا اور اپنے پورے وجود ہر بنے منہ کو متوجہ ہو کر دولت و ثروت، حکومت و اقتدار، دنیا اور اس کی رہنائی کے بجائے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. سنو تو ان کی آخری سانسیں اسلام پر ٹوٹے اور اگلی زندگی میں انہیں انبیاء اور صالحین کی رفاقت بچے. بس یہ دعا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انبیاء کے اخلاق پر، ان کے سیرت پر رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، صبر اور شکر کی زندگی نصیب فرمائے ہم کو، ہمارے اولاد ذریت تمام مسلمانوں کو اس طریق پر اللہ تعالیٰ گامزن فرمائے، اور یہ گامزن ہونے میں ان کی سہولت، ان کو توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ انبیاء کی تعلیم کیا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے؟ ہمارے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاقی ہی کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن ان کے اخلاق سے بہت دور ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک دل فرما دیں، ایک زبان فرما دیں. اتحاد و اتفاقی یہ کتاب پوری لکھی گئی ہے. اتحاد، بھائیوں میں اتنا اختلاف لیکن ایک ہو گئے. ایک ہونے کے بعد ان کو حکومت بیٹھا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو کر دیا، ایسا کچھ کیا تھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.